أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ توبہ کی 50 نمبر آیت مبارک ہے، 10 نمبر پارہ ہے۔ ان تصبکا، اگر پہنچتی ہے آپ کو، حسنتن کوئی بلائی، تسؤہم وہ بری لگتی ہے انہیں، وَإِن تصبکا اور اگر پہنچتی ہے آپ کو، مصیبتن کوئی مصیبت، یقولو وہ کہتے ہیں، قد اخذنا تحقیق کے ساتھ ہم نے سنبھال لیا تھا، امرنا اپنا معاملہ، من قبل اس سے پہلے، وَيَتَوَلَّوْا اور وہ منہ موڑ جاتے ہیں، وَهُمْ فرحون اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ منافقین جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے ہیں، بظاہر مسلمانوں کا ساتھی کہتے ہیں، لیکن ان کی دلوں کا حال یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں، جب تم لوگوں کو کوئی کامیابی ملتی ہے، دنیاوی بلائی ملتی ہے، فتح ملتی ہے، غنیمت ملتی ہے جہاد میں، تو یہ لوگ خفگان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو برا لگتا ہے۔ ان تصبک حسنتن، اے مسلمانوں اگر تو آپ کو پہنچتی ہے، حسنتن کوئی بلائی، کوئی کامیابی، تسؤہم وہ بری لگتی ہے انہیں، یعنی ان منافقین کو بری لگتی ہے۔ وَإِن تصبک اور اگر پہنچتی ہے آپ کو، مصیبت کوئی مصیبت، یقولوا قد اخذنا یہ کہتے ہیں کہ قد اخذنا امرنا من قبل ہم نے پہلے سے ہی یہ معاملہ سنبھالا ہوا تھا، یعنی ہمیں پہلے سے ہی پتہ تھا کہ مسلمانوں کو کامیابی نہیں ہوگی، لہٰذا ہم پہلے سے ہی اس حالات کے لیے تیار ہیں۔ وَإِن تصبک مصیبت اور اگر آپ کو مصیبت پہنچتی ہے، یعنی جہاد میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یقولو وہ کہتے ہیں، قد اخذنا تحقیق سنبھال لیا ہم نے، امرنا اپنا معاملہ، ہم پہلے سے ہی تیار تھے، من قبل پہلے سے، وَيَتَوَلَّوْا اور وہ منہ موڑ جاتے ہیں، وَهُمْ فرحون اس حالت میں کہ وہ خوش ہونے والے ہیں، یعنی مسلمانوں کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں۔ اور اچھائی پر اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اس کو کوئی بلائی ملتی ہے مسلمانوں کو تو یہ پریشان ہوتے ہیں، ان کو بری لگتی ہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ کہیے کہ ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں، الا مگر وہی پہنچے گا، ما کتبہ جو لکھ دیا ہے اللہ نے، لنا ہمارے لیے، ہوا مولانا وہ ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون بس چاہیے کہ وہ توکل کرے، المؤمنون ایمان لانے والے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم بہت زیادہ سمجھدار ہیں، ہمیں ہر معاملے کا پتہ چلتا ہے کہ کون سے معاملے میں کیا کرے، کون سے معاملے میں کامیابی ملتی ہے۔ تو یہ جب مسلمان ناکام کسی معاملے میں اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کو کوئی تکلیف پہنچتی تو یہ کہتے ہیں ہمیں پہلے سے ہی معلوم تھا کہ یہ تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے 2 جوابات ذکر کی ہے کہ ان کو یہ کہہ دے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ جو ہمیں اچائی ملتی ہے، نعمتیں ملتی ہے، یہاں ہمیں دنیاوی تکلیف ملتی ہے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ملتی ہے، کوئی اس کو عقل کے ساتھ ٹال نہیں سکتا، اپنی سوچ و فکر کے ساتھ اس کو ختم نہیں کر سکتا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، جس کو چاہے کامیاب کرے، جس کو چاہے فی الحال ناکام کر دے۔ بہرحال قیامت میں کامیابی تو مومنین کے لیے ہے، مومنین کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے۔ قل لن یصیبنا کہہ دیجیے کہ ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں، الا ما کتب اللہ لنا مگر وہی ہمیں پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے۔ چاہے اللہ نے ہمارے لیے کامیابی مقرر کی ہے تو کامیابی ملے گی، اگر اللہ نے ہمارے لیے آزمائش لکھی ہے تو ہمیں آزمائش ملے گی۔ ہوا مولانا وہی ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ اور اللہ پر، فلیتوکل المؤمنون پس چاہیے کہ مومنین توکل کرے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنین اب یہ دوسرا جواب ہے کہ مومن اگر جہاد میں کامیاب ہو گیا، فتح یاب ہو گیا تو یہ بھی کامیابی ہے، وہ کامیاب ہو کر لوٹتا ہے، غازی بن کر ہوتا ہے، اور اگر جہاد میں ناکامی مل گئی، شہید ہو گیا تو وہ بھی کامیابی ہے، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔
تو تم لوگ کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں 2 کامیابیوں میں سے ایک کامیابی تو ملے گی۔ اصل بات یہ تھی کہ جب مسلمان وہ روم کے ساتھ جہاد کے لیے رومیوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ چلو مسلمانوں کا تو صفایا ہو جائے گا، اس لیے کہ روم کا فاصلہ بھی زیادہ ہے اور مسلمانوں کے پاس اسباب بھی کم ہیں، کھانا پینا بھی ان کے ساتھ برابر نہیں ہے، تو اس کے ساتھ لڑیں گے کیسی؟ دوسری یہ کہ قوم بھی مسلمانوں کے لیے نئی قوم ہے، ان کا لڑنے کا انداز بھی جدا ہے، تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ چلو یہ چلے جائیں گے، ہم مدینہ منورہ میں عیش کریں گے۔ یہ منافقین اور کفار کہنے لگے تو اس پر کیوں خوش ہوتے ہو؟ اس کو کہہ دیں کہ ہم تو 2 کامیابیوں میں ایک کامیابی حاصل کر لیں گے، یا تو ہم فتح یاب ہو جائیں گے اور رومیوں کو فتح کر دیں گے، اور یا ہم شہادت نوش کر لیں گے، دونوں میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ بے غیرت تو تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگ تو برباد ہو۔ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ اگر دنیا مل گئی تو دنیا مل گئی، ورنہ آخرت تو ہمارے لیے ہے۔ دنیا بھی ملے گی انشاءاللہ، آخرت بھی ملے گی، جس طرح مارکے میں اللہ جل شانہ نے دنیا بھی نصیب عطا فرمائی اور آخرت بھی نصیب فرمائی۔ قل هل تربصون، کیا کہہ دیجئے، هل تربصون، کیا تم انتظار کرتے ہو بنا ہمارے بارے میں، الا احدى الحسنین، مگر یہ کہ 2 بلائیوں میں ایک تو ہمیں ضرور ملے گا۔ 2 بلائیوں میں ایک بلائی ملے گی، یا دنیاوی کامیابی ہمیں مل جائے گی، یا آخرت کی کامیابی جو شہادت ہے وہ ہمیں مل جائے گی، یا ہم غازی بن کر لوٹیں گے یا شہید بن کر۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ، کہ پہنچے گا اللہ تم کو عذاب من عنده، اپنے پاس سے، اور بِأَيْدِنَا، یا ہمارے ہاتھوں سے۔ ہم بھی اس بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کو عذاب پہنچے گا، تو کیا اللہ اپنی طرف سے دے گا یا ہمارے ہاتھوں سے دے گا؟ منافقوں، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم انتظار کرتے ہیں بکم تمہارے بارے میں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ، کہ پہنچے گا تمہیں اللہ بغضاب، کوئی عذاب سے، من عنده، اپنے پاس سے، اور بِأَيْدِنَا، یا ہمارے ہاتھوں سے، یعنی اللہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی عذاب دے گا فرشتوں کے ذریعے یا جس طرح بھی، یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دے گا، ہم اس بارے میں انتظار کر رہے ہیں۔ فَتَرَبَّصُوا، بس تم بھی انتظار کرو، إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنا مال، جان، حال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، جس طرح صحابہ کا یہ ایمان تھا کہ اصل چیز آخرت ہے۔ اگر ہمیں دنیا کی کامیابی میں ملتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں تب خوش ہونا ہے جب ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، ورنہ وہ کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور دین پر عمل کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، عمل میں اخلاص نصیب عطا فرمائے۔ کوئی جگہ سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔